اطمینان ہو گیا ہے اور اس مسئلے کا فیصلہ کرنا میرے لیے آسان ہو گیا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ ایک شخص میں ضعیف ہو جانے کے بعد مسلمان نہیں رہتا، اس مدعیہ کا خاوند مرتد ہو گیا تھا، اس کا نکاح میں فسخ کرتا۔ یہ ہندوستان کا پہلا مقدمہ تھا، 1935 میں یہ فیصلہ صادر ہوا، للہ الحمد۔ جو علماء کرام اس میں مقدمے میں پیش ہوتے رہے، ان کے علم و فضل میں کسی کو کلام نہیں، مجھے خود اعتراف ہے، ان سے میری ذاتی نیاز مندی بھی تھی، میرے دل میں ان کے علم اور تقوی کی بنا پر بڑی عزت اور احترام تھا، خاص طور پہ مولانا انور شاہ صاحب علیہ الرحمہ کا تو پوچھنا ہی کیا ہے صاحب۔ سوال خود میرے دل میں بھی یہ پیدا ہوا کہ 9 سال تک ہندوستان بھر کے اتنے بڑے بڑے جلیل القدر علماء وہ جس بات سے مطمئن نہ کر سکے ایک فاضل جج کو، وہ میرے ایک مضمون کے ضمنی سے اقتباسات سے انہیں کتنا مطمئن کیا۔ تو وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ میں نے اس مضمون میں خالص قرآن کریم کی روشنی میں نبوت کی کا مقام اور نبی کی ڈیفینیشن دی۔ بات سامنے آ گئی کہ جب خارج از قرآن آپ بحث ان سے شروع کریں گے، 9 سال نہیں، جیسا کہ اب کہا جا رہا ہے 90 سال کا یہ مسئلہ جو ہے بھنور میں پھنسی ہوئی لکڑی کی طرح ایک ہی جگہ گردش کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، ایک قدم آگے نہیں بڑھا۔ اور یہ چیز جو میں نے کہی ہے کچھ اپنے لیے بطور فخر کے نہیں کہی، قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہی۔ اگر قرآن کریم توحید باری تعالی اور ختم نبوت حضور رسالت مآب کی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ایک حتمی اور یقینی اور آخری فیصلہ نہیں دیتا ہے، تو پھر وہ کسی بھی بنیادی اصول اور اعتقاد کا فیصلہ نہیں دیتا ہے۔ کوئی بات ہے کہ ایک ایسی چیز کے جس پہ مدار ہے اسلام کا، جس پہ انحصار ہے مسلمان ہونے کا قیامت تک کے لیے، اس کا فیصلہ بھی اس کے اندر اس طرح سے نہ ہو۔ قرآن کی عظمت جھلک کر میرے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد میں نے قرآن کریم کی روشنی میں اور پھر جیسا کہ میرا مسلک ہے ان احادیث کی روشنی میں جو قرآن کریم کی تائید میں سامنے آتی ہیں، اس مسئلے پہ میں لکھتا چلا گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان حضرات کا جنہیں احمدی کہا جاتا ہے، جو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سر تا پا مناظر ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں اس چیز کے لیے مستقل طور پر شعبے موجود ہیں کہ جو ان اعتراضات کا جواب دیں۔ کسی کا کوئی اعتراض ایسا نہیں ہوتا تھا جس کا جواب نہیں دیتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس کے بعد 40 سال تک کے عرصے میں جو کچھ لکھتا رہا ایک لفظ اس کے جواب میں نہیں لکھ سکتا۔ قرآن کی عظمت عزیزہ۔ پھر میں نے سیرت طیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنی کتاب معراج انسانیت لکھی، اس کے پہلے ایڈیشن میں میں نے آخری پورا باب ختم نبوت پہ لکھا۔ وہ اس موضوع پر گویا قول فیصل تھا۔ احباب نے اصرار کیا کہ یہ بات ضمنی طور پہ لکھنے کی نہیں، اس پر تمہاری طرف سے ایک مستقل تصنیف آنی چاہیے۔ مجھے بھی اس کا احساس ہوا کہ یہ ٹھیک ہے، مسئلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بات پھیلتی چلی جا رہی ہے، قول فیصل سامنے نہیں آ رہا، وہ تو قرآن ہی دے سکتا ہے۔ سارے گزشتہ کنونشن میں جب میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا قرضہ اتارا، یعنی شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم، تو احباب نے مجھے یاد دلایا کہ ایک وعدہ تمہارا اور بھی ہے۔ میں نے کہا یاد ہے مجھے، اس کی اہمیت کا بھی مجھے احساس ہے، آئندہ سال بتوفیق عز دی اسے بھی پیش کر دوں گا۔ ختم نبوت پر میری مستقل تصنیف میں نے اسے مکمل کر لیا تھا شاید گزشتہ اپریل میں۔ ذہن میں تھا کہ اسے بتدریج نہایت حسن و خوبی سے اس کی طباعت کرائی جائے گی اور کنونشن میں اسے احباب کی خدمت میں حسب معمول تحفتاً پیش کروں گا کہ مئی جون میں یہ ربوہ کا حادثہ رونما ہو گیا اور اس مسئلہ نے یکا یک بڑی اہمیت اختیار کر لی۔
اپنے قلبی تقاضے کی روح سے بھی اور احباب کے اصرار کی روح سے بھی یہ چاہا کہ وہ کتاب جلدی شائع ہو جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک مضمون کے چند متعلقہ اقتباسات سے اتنا بڑا فیصلہ جو تھا، اتنا بڑا مقدمہ جو 9 سال تک فیصل طلب چلا آ رہا تھا، اس کا یوں فیصلہ ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ اس مسئلے کا حل یہی کتاب کر سکتی ہے جو قرآن کریم کی روشنی کے اندر میں نے دیکھی۔ کتاب پریس میں بھی چلی گئی تھی کہ شروع جولائی میں قانونی پابندی عائد ہو گئی کہ اس مسئلے پر کوئی چیز نہ تباہ ہو سکتی ہے نہ شائع ہو سکتی ہے۔ کتاب کی طباعت اور اشاعت روک دینی پڑی، جس کا مجھے بڑا صدمہ اس لیے ہوا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ پارلیمان کی جو کمیٹی اس مسئلے کو زیر بحث لائی ہوئی تھی، اس میں خود ان احمدی حضرات کے رہنماؤں کے ساتھ جو ان کے بطور شہادت کے وہ پیش ہوتے تھے اور ان کے ساتھ جو بحث ہوتی تھی، غالباً 9-10 دن تک وہ رہی، مرزا ناصر احمد کے ساتھ 9-10 گھنٹے تک وہ چلتی تھی، اسی طرح سے لاہوری جماعت کے ساتھ بھی، اور مجھے رہ کے یہ بات آ رہی تھی کہ ایک کاش یہ کتاب کہیں شائع ہو چکی ہوتی، تو اس میں نہ 3 مہینے کا وقفہ لگتا، نہ ایک دن میں 9 گھنٹے کی بحث کی ضرورت پڑتی۔ بات تو بڑی صاف ہے، بات تو بڑی مختصر ہے، لیکن وہ پابندی ہر ماہ بڑھتی چلی گئی، وہ اس وقت تک پابندی جاری، لیکن بہرحال سفینہ جب کے کنارے پہ آ لگا غالب، آج ان چیزوں کے دہرانے کا دن نہیں۔ کل پاکستان کی مجلس قوانین ساز نے جو قانون پاس کر دیا ہے وہ اس مسئلے کا قول فیصل ہے، اس کا آخری حل ہے۔ میں ڈرتا یہی تھا کہ کہیں وہ الفاظ مبہم نہ رہ جائے، کہ یہ جو 90 سال تک بات آگے نہیں بڑھی اور 3 مہینے تک ان کے یہ کچھ کرنا پڑا، اس کا سارا راز اس میں تھا کہ یہ جو ان کے ہاں کا لٹریچر ہے اس میں ابہام و تلبیس بڑی، اور میں محسوس یوں کرتا تھا کہ ان کے ہاں کے یہ لوگ اپنے موضوع کے بڑے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، مقابلے میں بہرحال علماء کرام بھی کچھ تھے اس مجلس کے اندر۔ یوں ہی یہ خطرہ پیدا ہوتا تھا کہ شاید ان لوگوں کا ابہام و تلبیس کہیں مؤثر نہ ہو جائے، لیکن بحمداللہ ایسا نہیں ہوا۔ رات میں نے پہلے خبر سنی تو میں نے انتظار کیا، ورنہ رات ہی چراغاں کر دیتا میں تو۔ صبح میں نے الفاظ جو دیکھے ہیں مجھے اطمینان، بات صاف ہوئی ہے عزیزان من کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ انبیاء کرام کی آخری کڑی نہ ماننے والا اور اس کے بعد دعوی نبوت کرنے والا، خواہ وہ کسی معنی میں، کسی تعبیر میں، کسی تعویل میں کیوں نہ ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس شخص کو نبی یا مذہبی رہنما ماننے والا، مسلم ماننے والا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ان دونوں گروہوں کو، جسے قادیانی اور لاہوری کہا جاتا ہے، ان دونوں گروہوں کو اپنے آئین کی اس شک میں شامل کر دیا ہے جس میں غیر مسلم اقلیتیں شامل ہیں، ہندو، بدھ، سکھ، پارسی، عیسائی، اور اس کے ساتھ لاہوری احمدی اور قادیانی احمدی۔ اس تمام دوران میں میں کہتا یہ چلا آ رہا تھا کہ یہ مسئلہ، یہ علماء کرام کے انفرادی فتووں کا مسئلہ نہیں ہے۔ انگریز کی حکومت کے زمانے میں تو ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، اس لیے یہ انفرادی طور پہ فتوے دیے جاتے تھے، اور کیا کیا جاتا۔ اور ویسے بھی جب دین مذہب کی سطح پہ آ جاتا ہے تو پھر
فتوے فیصلے باقی رہتے ہیں، قانون نہیں رہتا. تشکیل